اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے مشت خاک کو ایمان کی نعمت سے نوازا، جس نے پانی پر عرش کی بنیاد استوار کی اور اولاد آدم کی حیات کو فنا سے ہمکنار کیا، جس نے آسمانوں کو بلندیوں پر اور زمین کو پستیوں پر بنایا، ایک کو ہمیشہ متحرک اور دوسری کو ساکن بنایا۔ جب آسمان کا خیمہ لگایا تو اسے بے ستون بنایا اور اسے بلندیوں پر قائم کیا، اور کن سے 7 آسمان، 8ویں کرسی، 9واں عرش بنائے۔ ستاروں کو سونے کی ڈبیا کی طرح بنایا، سونے کی اس ڈبیا سے آسمان کو روشن کیا۔ جسم کو ایک جال کی مانند بنایا جس میں زندگی کے پرندے کو ایک مقررہ وقت تک اس میں قید رکھا۔ اپنی فرما برداری کی وجہ سے سمندروں کے پانی کو پگھلایا اور پہاڑوں کو اپنے خوف سے ٹھنڈا، یخ، افسردہ اور ساکن بنایا۔ پتھر کو یاقوت اور خون کو کستوری بنایا۔ پہاڑ اللہ کی قدرت کے سپاہی ہیں جن کی چوٹی تلوار کی مانند ہے۔ گلاب کے پھولوں کو آگ کی طرح سرخ رنگ عطا کیا اور دریا کے پانی پر پل باندھا۔ اس نے ایک چھوٹے سے مچھر کو اپنے دشمن نمرود پر مسلط کیا جو 400 سال تک اس کے سر میں رہ کر اسے پریشان کرتا رہا۔ اس نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار ثور میں جالا تن دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آرام کا باعث بنا۔ اس نے ایک پتلی کمر والے مکوڑے کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہم کلام کرایا۔ جب اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سوئی کو دیکھا تو فرمایا، اے عیسیٰ، سوئی سے بے نیاز ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز سمجھو، نہ کہ سوئی کو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوئی کو پھینک دیا۔ اس نے پہاڑ کی چوٹی کو گل لالا کے رنگ سے خون آلود کیا اور نیلوفر کے باغ کو دھوئیں کی طرح سیاہ رنگ بنایا۔ زمین کے مختلف ٹکڑوں کو خون آلود کیا، پھر وہاں سے عقیق اور لال جواہر نکالے۔ سورج اور چاند دن رات اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اپنی پیشانی کو گھستے ہیں۔ ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان موجود ہیں، کیونکہ اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو یہ نشان کہاں ہوتے۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔